سامعین گرامی قدر، جب مولا مشکل کشا کی حکومت کا دور تھا تو کوفے میں جب مولا نے دیکھا کہ مسلمان عورتیں بازاروں میں رفت و آمد کر رہی ہیں، مردوں کی بھیڑ میں ان کا آنا جانا ہو رہا ہے، تو پتہ ہے مولا نے کیا کیا؟ سرکار امیر المومنین نے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ عورتوں سے خطاب کرتے، انہیں تذکر دیتے، مولا نے اعلان کیا کہ سب مسلمان، سب کوفے والے جمع ہو جائیں۔ جب مرد اکٹھے ہوئے تو مولا نے خطبہ دیا، یعنی مولا نے ڈائریکٹ عورتوں سے خطاب نہیں کیا۔ یہ اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ اگر عورت بد حجاب ہو کر بازاروں میں جائے، اگر عورت مردوں کے ساتھ معاشرت کرے، تو یاد رکھنا عورت کی بد حجابی کے پیچھے مرد کی بے غیرتی ہوتی ہے۔ لہٰذا مولا نے خطبہ دیا عظیم الشان، اس میں مسلمانوں کی غیرت کو للکارا، ان کی غیرت کو بیدار کیا، ایک سوالیہ نشان قائم کیا کہ مسلمانوں، اے کوفے والوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہارا حیا کہاں چلا گیا کہ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں بازاروں میں کیا کر رہی ہیں؟ لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، معاشرت تمہاری غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ سامعین گرامی محترم، اسلام نے بار بار غیرت کا تذکر دیا، غیرت کا، وہ سرکار دو جہاں کی حدیث کہ جہاں آپ نے فرمایا الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان ہے، یعنی جس انسان کے پاس، جس مسلمان و مومن کے پاس غیرت نہیں، وہ مومن نہیں، وہ با ایمان نہیں، اسے مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں، مسلمان وہ نہیں کہلا سکتا جس کے پاس اپنے ناموس کے متعلق غیرت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو جہاں کی وہ حدیث جہاں آپ نے فرمایا کہ کان ابی ابراہیم غیورا وانا اغیر منہ، میرے جد ابراہیم باغیرت انسان تھے لیکن میں رسول ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ حضرت ابراہیم کے لیے ملتا ہے کہ آپ اپنے ناموس کے نسبت نہایت شدید غیرت رکھتے تھے۔ ماحول ایسا تھا کہ آپ جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو لاک کر کے جاتے تھے۔ ایک دن جب حضرت ابراہیم گھر کی جانب آئے اور اب آ کر دروازے کو کھولا تو دیکھا ایک نوجوان اس کے گھر کے آنگن میں، خوبصورت نوجوان ٹہل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب ایک نامحرم کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھا تو غیرت سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بندہ خدا، میرے گھر میں کس کی اجازت سے داخل ہوئے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ تیرے رب کی اجازت سے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ کہا کیا میرا وقت قریب آ چکا ہے؟ کیا روح قبض کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں، بلکہ پروردگار کی جانب سے آپ کو آپ کے فرزند کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے جد ابراہیم غیرت مند تھے لیکن میں ان سے بھی زیادہ باغیرت ہوں۔ یہ پروردگار کے رسول کی غیرت نہیں تو اور کیا ہے کہ جب حکم مروان کا باپ، دیکھیے یہ مروان، اہل مروان، یہ سب بے غیرت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، گھٹیا خاندان سے ان کا تعلق تھا، اگرچہ ظاہری اعتبار سے یہ مسلمان ہو گئے تھے اپنی جان و مال کی حفاظت کی وجہ سے، لیکن غیرت نہیں تھی ان میں، برے خاندان سے تھے۔ حکم کیا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی خیام کی جانب ان کی مستورات کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس دور میں بلڈنگیں وغیرہ تو نہیں تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، خیام میں مسلمان زندگی گزارتے تھے۔ تو خیمے کے پردہ جب ہوا سے اوپر نیچے ہو رہا تھا تو وہ مستورات کو دیکھ رہا تھا۔ پیغمبر نے حکم کو دیکھ لیا، آپ کے پاس ایک عصا ہوتی تھی، نوکدار عصا، غیرت کی وجہ سے، شدید غیرت کی وجہ سے آپ نے اس نوکدار عصا کو اٹھایا اور حکم کے پیچھے چل پڑے۔ حکم نے جب پیغمبر کو اس عصا کے ساتھ غضب کے عالم میں دیکھا تو بھاگ گیا، فرار کر گیا، لیکن پیغمبر نے ایک جملہ کہا خدا کی قسم اگر میں حکم تک پہنچ جاتا تو اس نوکدار عصا کے ذریعے سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دیتا۔ یہ کیسا بے غیرت مسلمان ہے جو مسلمانوں کی ناموس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ پیغمبر کی مشہور حدیث جہاں آپ نے فرمایا کہ انی لغیور واللہ اغیر منی، میں غیرت مند ہوں، باغیرت ہوں، لیکن میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ پروردگار کی غیرت ہے کہ جس نے فحاشی کو، عریانی کو، بدحجابی کو حرام قرار دیا۔ یہ غیرت پروردگار ہے کہ جو قرآن میں بار بار مومن مرد اور عورتوں کو تذکر دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ خبردار اے مومن مرد، جب تمہاری نگاہ کسی نامحرم پر پڑ جائے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لو،
یہ غیرت پروردگار ہے کہ رسول کی ازواج کو بار بار خداوند متعال تذکر دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم میرے حبیب کی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہو، ان کی حرم ہو، لہذا خبردار زینت کر کے، خود کو سجا دھجا کے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اگر زینت کرنی ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرو، با حجاب رہو، حجاب و عفت میں رہو، کیونکہ میرے حبیب کی طرف منسوب ہو۔ یہ غیرت پروردگار ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جہاں فرمایا لعن اللہ من لا یغار، خدا کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر، ایسے انسان پر جس میں غیرت نہیں، جو بے غیرت ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو غیرت اتنی باارزش صفت ہے۔ وہ سرکار دو جہاں کی حدیث جہاں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو مانے، تو خدا ایسے مرد کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ اب چونکہ بات کلی طور پر کی گئی تھی، لہٰذا ایک سوالیہ نشان تھا، اور اصحاب نے آ کر سرکار دو جہاں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی کا حکم مانے، اس کی اطاعت کرے، تو کیا پروردگار اس کو اس اطاعت کے جرم میں جہنم میں بھیج دے گا؟ تو آپ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس مطالبے کی وجہ سے اس مرد کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ اگر عورت آ کر مرد سے یہ مطالبہ کرے کہ میں تنگ لباس پہن کر، بال کھول کر، بد حجاب ہو کر گھر سے باہر جاؤں، کسی ولیمے میں، کسی شادی میں، بازار میں، اگر یہ مطالبہ عورت اپنے شوہر سے کرے اور شوہر اس کی بات کو مان لے، اس کے حکم کو مان لے، تو چونکہ یہ بے غیرتی ہے، اس بے غیرتی کی وجہ سے خدا ایسے شوہر کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ عورت کی بد حجابی کے پیچھے مرد کی بے غیرتی ہوتی ہے۔ اور مشرکین کے وہ اسیر کے جنہیں کسی جنگ میں اسیر بنا کر لایا گیا اور جن کے قتل کا حکم صادر کیا جا چکا تھا، جبریل امین نازل ہوتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں کہ ان مشرکین میں سے جو واجب القتل تھے، ایک شخص کو چھوڑ دو۔ پیغمبر نے پوچھا کس وجہ سے؟ کہا اس میں 5 ایسی صفات ہیں کہ جو صفتیں پروردگار کو پسند ہیں، ان صفات کی وجہ سے خدا نے اسے معاف کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ وہ کون سی صفات ہیں جو ایک مشرک میں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے خدا نے اسے معاف کر دیا؟ فرمایا السخاء والشجاعة وصدق اللسان وحسن الخلق والغیرۃ الشدیدۃ علی حرمہ۔ اس شخص سے کہا کہ اے شخص، میں نے تجھے اس لیے معاف کیا ہے کہ تجھ میں 5 صفات ہیں۔ تو سخی ہے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ سخی ہے، یہ صفت خدا کو پسند ہے۔ تو سچا انسان ہے، تو شجاع ہے، اور تو سب سے زیادہ با اخلاق انسان ہے۔ اور سب سے بڑی صفت جس کی وجہ سے خدا نے تجھے معاف کر دیا، تیرے قتل سے انصراف کا حکم دے دیا، وہ یہ ہے کہ الغیرۃ الشدیدۃ علی حرم، تو اپنے حرم کے نزدیک، تو اپنے ناموس کے متعلق سب سے زیادہ باغیرت ہے، شدید غیرت رکھتا ہے۔ چونکہ غیرت پروردگار کو پسند ہے، اس لیے خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر غیرت یہ ایسی باارزش صفت ہے، غیرت اگر کسی کافر میں ہو، کسی مشرک میں ہو، کسی بے دین میں ہو، تب بھی پروردگار کو یہ صفت پسند ہے۔ اگر کوئی مومن کہلائے، کوئی حسین کا عزادار کہلائے، کوئی علی والا کہلائے، لیکن اگر اس میں غیرت نہ ہو، اس کی ناموس با حجاب نہ ہو، اگر اس کی ناموس بد حجابی کا مظاہرہ کرے، اگر بال کھول کر، تنگ لباس پہن کر مجمع میں جاتی ہوں، بازاروں میں جاتی ہوں، مجالس میں جاتی ہوں، تو ایسے مومن کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ اللہ اکبر! اسے حق نہیں کہ وہ حسین کا عزادار کہلائے، اسے حق نہیں کہ وہ علی والا کہلائے، کیونکہ معصوم نے فرمایا، امام صادق نے تو صاف فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ نہ بنو۔ سامعین گرامی قدر، اور پیغمبر اکرم کی زندگی کا وہ آخری پیریڈ کہ جہاں پر جبریل نازل ہوتے ہیں، اور آپ نے جبریل سے ایک سوال پوچھا کہ جبریل مجھے بتاؤ کہ کیا میرے بعد تم زمین پر آؤ گے؟ کیونکہ رسول کے بعد نبوت کا دروازہ ختم، باب نبوت بند کر دیا گیا، وحی منقطع ہو جائے گی۔ لہذا پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ جب وحی منقطع ہو جائے گی تو کیا تم اس کے باوجود بھی زمین پر آؤ گے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 10 مرتبہ آپ کے بعد اس زمین پر آؤں گا، آپ کی امت کے گناہوں کی وجہ سے 10 چیزوں کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ فرمایا پہلی چیز برکت کو، پھر آؤں گا عورتوں سے حیا کو لے جاؤں گا، مردوں کی غیرت کو لے جاؤں گا،
دولت مند افراد کی سخاوت کو لے جاؤں گا، فقراء کے صبر کو لے جاؤں گا، حکماء کی حکمت کو لے جاؤں گا، مومن کے ایمان کو لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جبریل 10 مرتبہ آ چکا ہے، کہاں رہی برکت، کہاں گئی غیرت، کہاں گیا عورتوں کا حیا و شرم؟ یہ ایک المیہ ہے سامعین محترم۔